تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل فإن أكرمنا عند الله أتقانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال. پانی ہے اندر پتہ کروائے آواز ٹھیک ہے؟ ہاں بعد میں بھی پتہ کروائے، بعد میں بھی پتہ کروائے. میرے بھائی اور دوستو اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان مرد عورت کے اندر یہ خواہش رکھی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی زندگی گزارے، بہتر زندگی گزارے، اس میں خوشیاں ہوں، غم کوئی نہ ہو، صحت ہو، بیماری کوئی نہ ہو، محبتیں ہوں، نفرتیں کوئی نہ ہوں، صلح صفائی ہو، لڑائی کوئی نہ ہو، امن عافیت ہو، بلا مشکل مصیبت نہ ہو. ہر انسان مرد عورت اپنے اندر یہ تمنا رکھتا ہے. اس میں اتنی بات واضح کرنے کی ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے. بنانے والے نے اس کو جو ترتیب دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے زمین کو مزین کیا. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، ہم آزمانا چاہتے ہیں. ایہم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے. دوسری آیت لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. پھر تیسری جگہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون، امتحان تو آئے گا. پھر ایک اور جگہ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور امتحان لوں گا بِشَيْءٍ، لیکن بڑی تسلی دی کا تھوڑا سا، بِشَيْءٍ تھوڑا سا، زیادہ نہیں، بہت تھوڑا سا. پھر آگے من، بِشَيْءٍ اور من، یہ دو لفظوں نے مل کر امتحان کے آسان ہونے کی نشاندہی کی. ایک تو یہ کہا تھوڑا سا، من آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، سارا امتحان نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہوگا. تو وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آزمائے جاؤ مال میں، جان میں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے کبھی غم نہ آئے، مجھے کبھی دکھ نہ آئے، مجھے کبھی پریشانی نہ آئے، میں ہمیشہ مزے میں رہوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. اس کا نقشہ ہی ایسا ہے. اولا بارش ہی کر رہا ہے، بیٹھنے والے بھی تکلیف میں، عورتیں بھی تکلیف میں، مرد بھی تکلیف میں. اگر ہماری اپنے بس میں ہوتا تو آج ہم آسمان کھلا کرتے، ہوا ٹھنڈی چلاتے، بادل دور بھگا دیتے، بجلی کو جانے نہ دیتے. ادھر بجلی چلی گئی، ادھر بارش برساتی. تو یہ لِنَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَهُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. یہ ساری آیات ایک بات کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ نے اس جہان کو امتحان کا بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم پھر کیوں تمنا کرتے ہیں کہ میری زندگی مزے کی ہو، اچھی ہو، خوشگوار ہو، غم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ میں کسی ناممکن چیز کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں رکھی. کوئی مرد عورت یہ تمنا کبھی نہیں کرے گا ہائے کبھی 2 اور 2 5 ہو جاتے ہیں. کوئی تمنا نہیں کرے گا کبھی 2 اور 2 5 ہو جاتے. کیوں؟ ناممکن، سوچ نہیں سکتا انسان. پھر یہ کیوں کہتا رہتا ہے ہائے خوشیاں ہوتی، غم نہ ہوتے، سکھ ہوتے، دکھ نہ ہوتے، راحت ہوتی، تکلیف نہ ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی جہان ہے جہاں سب کچھ ہوگا، سکھ بھی، راحت بھی، چین بھی، سکون بھی کوئی ہے. میرا دماغ ناممکن سوچ نہیں سکتا. جب یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ایسی زندگی ہو، صحت، بیماری سے پاک، دکھ سے پاک، موت سے پاک، غم سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑوں سے پاک، نفرتوں سے پاک، فقر سے پاک، عداوتوں سے پاک، لگتا ہے کوئی دنیا کہیں ہے، کوئی ہے جہان جہاں یہ ممکن ہے، یہ چیز مل سکتی ہے. تو وہ تو پھر اللہ نے ہی بتایا کہ وہ جنت آگے ہم نے تمہارے لیے تیار کر دی. تلک الدار الاخرہ بنا پڑا ہوا ہے، موجود، تیار. اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ تو اشارہ موجود چیز کی طرف، یہ بنا ہوا ہے. تو گھر تیار ہے جہاں نہ غم، نہ دکھ، نہ درد. پہنچیں کیسے؟ تو وہ تو اس کی اطاعت سے ہے. ہاں، اب ہر انسان، مرد عورت دنیا میں چاہتا ہے میں اچھی زندگی گزاروں، دکھ میں بھی چین ہو. کوئی طریقہ ایسا تلاش کرنا چاہیے. پر بیماری تو آئے، دکھ تو آئے، یہ تو انسانی فطرت ہے، لیکن اندر میں چین ہو، سکون ہو، اطمینان ہو. تو اللہ نے اس کا ایک راستہ بتایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی. کوئی مرد عورت وہ اپنا عمل اچھا کر لے، اپنا عمل اچھا کر لے، من ذکر او انثی، کوئی مرد عورت. پھر ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حیاتن طیبہ، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا ذہن بنایا، ہمارے ماں باپ نے بنایا، ہمارے اسکول نے، ہمارے کالج نے، ہمارے ماحول نے بنایا کہ تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے تو تمہارا مستقبل بن جائے گا، دولت آ جائے گی تو تمہیں چین مل جائے گا، پیسہ آ جائے گا تمہیں سکون مل جائے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، دولت ملے گی تو تمہیں زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ ایک ذہن یہ بنایا گیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین زندگی تمہیں ہم دیں گے۔ وہ کون دے گا؟ اللہ۔ ادھر کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ پیسے کماؤ تو زندگی بن جائے گی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری اطاعت کرو گے زندگی بن جائے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان عمل صالح مل کر حیات طیبہ، طیب پاک، طیب صاف، طیب خوشبودار، طیب خوبصورت، طیب بارونق، یہ سارے طیب کے مطلب ہیں۔ بارش آئی سارے درخت خوبصورت ہو گئے، پاک ہو گئے، سرسبز ہو گئے، فضا خوشگوار ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہمارا دعویٰ ہے ہم تمہیں دیں گے۔ آج کے علم کا دعویٰ ہے کہ حکومت، پیسہ، دولت، ملک، مال اس سے ملے گا۔ اللہ دعویٰ کہتا ہے میں کروں گا، تو اللہ اپنے دعوے کو مدلل کرتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، انہیں کہو بادشاہ تو اللہ ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے گا بادشاہ بنائے گا، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے گا بادشاہی لے لے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے گا وہ عزت دے گا، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے گا وہ ذلیل کرے گا۔ اب ہماری عزت اور ذلت کا اللہ نے ہمیں اعلان کر کے بتایا۔ پھر یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے گا رزق کھول دے گا۔ پھر یہدی من یشاء، جس کو چاہے وہ ہدایت دے۔ پھر یضل من یشاء، جس کو چاہے وہ گمراہ کرے۔ پھر یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی مدد سے کے ساتھ متعین کرے۔ پھر یؤید بنصرہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی مدد سے قوت پہنچائے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت سے نوازے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہے جنت میں داخل کرے۔ ویعذب من یشاء، جس کو چاہے آگ کا عذاب دے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، چاہے عذاب دے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے دوزخ دے۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کر دے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے۔ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے۔ ویہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے وہ کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے۔ یشاء یشاء یشاء، ما شاء اللہ کان، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، واصبر وما صبرک الا باللہ، فاصبر فإنک بأعیننا۔ یہ ساری آیات مل کر یہ بات واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے چاہے کو کوئی رد نہیں کرتا، اور اللہ ہمارے چاہے کو جب اس کا ارادہ ہوتا ہے توڑ دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے۔ اپنے ارادوں کو نافذ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اور ہم اپنے ارادوں کو پورا کرنے میں قدم قدم پر اللہ کی غیبی تائید اور مدد اور نصرت کے محتاج ہیں۔ یہ تو ہمارے بارے میں۔
پھر ایک اور طرح قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، تمہارے کان ختم کرو، وابصارکم، تمہاری آنکھیں ختم کرو، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہریں لگا دوں، عقلیں تمہاری مسخ کر دوں، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا تمہیں سب کچھ دے سکے؟ پھر جس دن اور رات پر ہماری زندگی موقوف ہے، سورج نہ نکلے ہم مر جائیں، رات نہ آئے ہم مر جائیں، لیکن اگر یہ رات لمبی ہو جائے تو بھی ہماری ہلاکت، اور دن لمبا ہو جائے تو بھی ہماری ہلاکت۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میرے بندوں میں رات کھڑی کروں تو کوئی دن لا کے دکھا دے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، میں رات کو کھڑا کر دوں، میں دن کو کھڑا کر دوں، رات کو نہ آنے دوں تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہ دن اور رات کے نظام کو بتا کر سمجھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس میں بھی تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ رات کو لمبا کر دے۔ کیسے لمبا کرے؟ ہماری ضرورت، زمین کی رفتار سست کر دے، زمین کی رفتار ابھی 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ، یہ اللہ تعالیٰ بریک لگا دے، ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لے اور اس کی رفتار کر دے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی اور 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا۔ رات کی 24 گھنٹے کی سردی پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دے گی، اور دن کا 24 گھنٹے کا سورج برساتا ہوا اپنی آپ کو ساری دنیا کو تندور بنا دے گا۔ صرف 24 گھنٹے اللہ تو کہہ رہا ہے میں کھڑا کر دوں تو کوئی دن نہ لائے، میں دن کھڑا کر دوں کوئی رات نہ لائے، میں کہہ رہا ہوں اتنا نہ کرے، صرف اتنا کر دے کہ زمین کے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، اللہ کے امر سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون قل هو الذی جعل لکم الارض ذلولا مسخر الم نجعل الارض مہادا، پنگھوڑا، زمین پنگھوڑا ہے، یوں گھومتی ہے، یوں جھولتی ہے، یوں ڈولتی ہے، دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، چکر کاٹتی ہے۔ یہ لفظ مہاد میں یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، زمین کا بھاگنا، زمین کا دوڑنا، زمین کا گھومنا، زمین کا ڈولنا اور اس کا جھولنا، یہ سب کچھ لفظ مہاد میں چھپا ہوا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، میں ہی تو ہوں جس نے زمین پنگھوڑا بنا دی۔ پنگھوڑا ایک معنی بچھونا ہے، ایک معنی پنگھوڑا بھی ہے۔ مہاد اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، مہد پنگھوڑے کو بھی کہتے ہیں۔ پنگھوڑا وہ کیا کرتا ہے؟ جھولتا ہے، ڈولتا ہے، اس کو ہلاتے رہتے ہیں، بچہ اس میں جھولتا رہتا ہے۔ اللہ نے زمین کو ہلایا اور اس کو بھگایا، اسے دوڑایا، جیسے معصوم بچہ جھولے میں آرام سے بیٹھا، سوتا بھی ہے، لیٹتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے۔ یہ زمین جھول رہی، دوڑ رہی، بھاگ رہی، اور ہم اس میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہے۔ اگر اللہ زمین کو تھما دے تو ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے۔ یہ اللہ ہمارے چاروں طرف کی کائنات پر اپنے قبضے کو بتا رہا ہے کہ رات اللہ کے قبضے میں اور دن اللہ کے قبضے میں۔ پھر ان درختوں پر اللہ اپنی طاقت کو بتا رہا ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ، تم میں طاقت نہیں کہ اللہ کے بغیر ایک درخت پیدا کر دو۔ پھر درختوں کے پھلوں پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو بتا رہا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ۔ یہ اللہ یہ بتا رہا ہے پھلوں کو میں نے نکالا، ان کو میں نے پکایا، ان میں مٹھاس ڈالی، ان میں رس بھرا، ان میں گٹھلی بھری، اس میں ذائقہ بھرا، اس میں رنگ بھرا، اور اس کے اوپر چھلکا لگایا۔ نہ زمین میٹھی، نہ درخت میٹھا، نہ پانی میٹھا، نہ کھاد میٹھی، زمین بے کیف، پانی بے رنگ، کھاد کڑوی بدبودار، اور درخت کی چھال توڑو تو پتا بھی کڑوا، چھال بھی کڑوی، لکڑی بھی بے ذائقہ۔ لیکن یہ کون ہے جو سیب کی لکڑی میں سے سیب کو نکالتا ہے، انگور کی
بیل میں سے انگور کو نکالتا ہے، اگر کسی سیب پر آم نکل آئے نا تو سارا ٹوپی دیکھنے جائے گا، دیکھو دیکھو او بھائی سیب پہ آم نکل آیا، سیب پہ آم نکل آیا، کتنی بڑی اللہ کی قدرت۔ اور یہ تو سوچو یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ لکڑی پہ سیب نکل آیا، لکڑی میں سے سیب نکل آیا، لکڑی میں سے آم نکل آیا، خربوزہ نکل آیا، تربوز نکل آیا، یہ کہاں سے نکل آیا؟ ایک چھوٹے بیج میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ یہ رنگ بھر دے، یہ ذائقے بھر دے۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے، تو اللہ اپنے قبضوں کو چاروں طرف ثابت کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑوں پہ حکومت بتا رہا ہے۔ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندروں پہ حکومت بتا رہا ہے۔ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں پہ حکومت بتا رہا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمانوں پہ اپنی طاقت بتا رہا ہے۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، زمین آسمان میں درمیان میں اپنی حکومت کو بتا رہا ہے۔ أَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کے لیے الگ الگ اپنے فیصلے بتا رہا ہے۔ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، آسمان کے ستاروں پہ اپنی حکومت بتا رہا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، چاند سورج تاروں پر اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کو بتا رہا ہے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب پر اپنی حکومت کو بتا رہا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال جنوب مشرق مغرب فوق تحت آگے پیچھے دائیں بائیں، آسمان زمین خلا فضا سمندر دریا جنگل پہاڑ پتھر آبی خاکی ناری نوری ہوائی خلائی فضائی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ کی حکومت، جدھر دیکھو گے اللہ کے قبضے، جدھر دیکھو گے اللہ کی ہیبت، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ یہ ایک ذہن بناتا ہے، ایک ذہن آج کا پروفیسر بناتا ہے، آج کی ماں بناتی ہے، آج کا باپ بناتا ہے کہ کماؤ گے تو عزت پاؤ گے، پیسہ آئے گا تو کام بن جائے گا، پیسہ نہیں آئے گا تو بھوکے مر جاؤ گے۔ ادھر اللہ کہتا ہے اللہ کی مانو گے تو عزت پاؤ گے، اللہ کی مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی مانو گے تو کام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پھر اس بات پر اپنی دلیلیں لاتا ہے کہ زمین آسمان کے درمیان میں سب پر جب اللہ حکمران ہے، تمہاری جان پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے دل پر، تمہارے دماغ پر، تمہارے پھیپڑوں پر روٹی منہ میں گئی، آگے تمہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، بوٹی ڈالی، روٹی ڈالی، چائے ڈالی، گوشت ڈالا، چاول ڈالے، پلاؤ ڈالا، زردہ ڈالا، آگے کیا ہوا کچھ پتہ بھی ہے؟ میں کر رہا ہوں، ڈاکٹر کر رہا ہے، انجینئر کر رہا ہے، ماں کر رہی ہے، باپ کر رہا ہے، سائنسدان کر رہا ہے۔ یہ وہی تو ہے زمین آسمان کا بادشاہ جو ہی غذا کو وہ معدے میں پہنچاتا ہے، ایک دم لاکھوں قسم کے نظاموں کو حرکت دیتا ہے، تیزاب گرتا ہے توڑنے کے لیے، اور کتنے فلوئڈ گرتے ہیں اس کو پتلا کرنے کے لیے، آگے معدے کا منہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب تک غذا پوری طرح باریک نہیں ہوتی آگے معدے کے منہ سے پار نہیں نکل سکتی، معدے کا منہ بند نہیں کھلا ہوا ہے، لیکن غذا آگے نہیں جا رہی، یہی گردش کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ میں سویا، میں جاگا، میں اٹھا، میں دوڑا، میں بیٹھا، مجھے نہیں پتا، پر عرش پر بیٹھا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہے کہ میں نے کب اس غذا کو آگے دھکیلنا ہے۔ الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب۔ باقی سب فنا ہے، کل من علیہا فان، زمین آسمان عرش فرش لوح قلم کرسی، اوہو ملائکہ جن انس شیطان بحر بر، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کی موت، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تربیلا ڈیم کی موت، پانیوں میں آگ لگ گئی، زمین تھر تھرا گئی، اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ تربیلا کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑ گئے، اور انسان کل فراش المبثوث،
پتنگے بن گئے بچے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، مائیں جو بچوں کو گود میں لیے دودھ پلا رہی تھیں قیامت کے جھٹکے پر اپنے بچوں کو اٹھا کے ایسے پھینکیں گی جیسے گندگی کی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے. لوگ بھاگے، جانور بھاگے، مائیں اولاد بھولی، باپ بچے بھولے، بیوی خامن بھولی، خامن بیوی کو بھولا، بھائی بھائی کو بھولا، دوست دوست کو بھولا، سہیلی سہیلیوں کو بھولی. آج شیر دوڑنا بھولے، ہاتھی چنگھاڑنا بھولے، سانپ پھنکارنا بھولے، بل کھانا بھولے، کوئل نغمہ بھولی، بلبل چہکنا بھولی، چڑیا اپنا نغمہ بھولی، پانی اپنی روانی بھول گئے، پہاڑ سختی بھول گئے، دریا بہنا بھول گئے، آسمان بلندیاں بھول گیا، چاند چمکنا بھولا، سورج دمکنا بھولا، چاند تاروں اپنوں کو اپنی جھلملاہٹ بھولی، عقابوں کو بلند پرواز بھولی، اور ہاتھیوں کو، شیروں کو، چیتوں کو اپنی قوتیں بھولی. ہائے ہائے آج بے بس مکھی اور مچھر کی طرح، کیا جن، کیا انسان، کیا شیر، کیا چیتے، کیا ہاتھی، زیر و زبر اسرافیل کا گلا پھٹ رہا ہے، آواز تیز تیز تیز. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً دَكَّةً وَاحِدَةً نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. یہ واحدہ واحدہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہتھوڑا مار رہا ہو، ٹھک 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 ساری دنیا کے انسانوں پر. سنو دنیا سے جی لگانے والو، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے. پاگل ہو جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دیوانے ہو جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. رغدن الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ. دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. مناؤ اپنے اللہ کو، راضی کرو اپنے اللہ کو، ورنہ اس نے ہر ایک کو موت دے کر، زندہ کر کے، کھڑا کر کے پھر عورتوں کو بھی تول دینا ہے اور مردوں کو بھی تول دینا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک جنت کو جا رہے، ایک جہنم کو جا رہے. ساری کائنات کو موت آئی، جبریل گرا، میکائیل گرا، اسرافیل گرا، عرش کے فرشتے گرے، پھر آخر میں ملک الموت بھی گرا. سب کو موت دے کر اللہ کہے گا ہے کوئی میرا شریک تو بولو، ہے کوئی میرا شریک تو بولو، ہے کوئی میرا شریک تو بولو. پھر اللہ کہے گا بادشاہ کہاں، جبار کہاں، ظالم کہاں، متکبر کہاں. لمن الملک اليوم. ہے آج کوئی بادشاہ، ہے آج کوئی بادشاہ، ہے آج کوئی بادشاہ. لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. آؤ آؤ، کہاں چلے گئے، کہاں ہو، کہاں ہو. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. کہاں گئے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ کھیل، یہ کود، یہ تماشا. اس لیے بھائیو بہنوں اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو. ادھر چلو، ادھر چلو جدھر زندگی چل رہی ہے. میں نہ بھی چاہوں، جب پانی میں طغیانی ہوتی ہے تو جیسے ملاح کے ہاتھ سے پتوار چھوٹ جاتے ہیں، کشتی بے اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور اس کی ساری تدبیریں خاک میں مل جاتی ہیں، اور وہ طغیانی اور طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر چل رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے. مسافر بھی بے بسی سے دیکھ رہے، ملاح اور مانجھی کھیون ہارے بھی بے بسی سے دیکھ رہے. میرے رب کی قسم وہی بے بسی میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے. میں زندگی کو لگام دینا چاہتا ہوں، میں وقت کو روکنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ تھم تھم کے چلے، پر یہ تو اڑ اڑ کے چلتا ہے. یہ چلتا نہیں تو اڑ اڑ کے چلتا ہے. میں اسے روکنا چاہتا ہوں، یہ نہیں رکتا. میں زندگی کی لگاموں کو دنیا کی طرف پھیرتا ہوں، پیر وقت کا تیز رفتار دھارا
مجھے تیزی سے قبر کی طرف دھکا دے رہا ہے، آخرت کی طرف دھکیل رہا ہے، موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور ایک دن آئے گا، دن طے، گھڑی طے، گھنٹہ طے، منٹ طے، آخری سیکنڈ بھی طے ہے، جب شمع بجھ جائے گی، جب ٹیلی فون کانوں کے کاٹ دیے جائیں گے، جلتے آنکھوں کے چراغ بجھ جائیں گے، یہ بولتی بلبل خاموش ہو جائے گی، یہ زندگی کا سانس اور تار بڑے آرام سے کاٹ دیا جائے گا، یہ بیگم صاحب سے میت بن جائے گی، یہ مولانا صاحب سے میت بن جائے گا، یہ خان صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ پروفیسر صاحب، یہ ڈین صاحب، یہ صدر صاحب، یہ وزیر صاحب۔ ارے مرنے کے بعد بھی کبھی کسی نے کہا کہ صدر صاحب کا جنازہ کب اٹھے گا؟ ہر کوئی کہتا ہے میت کب اٹھے گی، کوئی کہتا ہے بیگم صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، میت کب اٹھے گی، جنازہ کب ہے، کتنے بجے جنازے کا اعلان ہے، جنازہ کب اٹھایا جائے گا، میت کو کہاں دفن کیا جائے گا، میت کو کہاں دفن کیا جائے گا، بس 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 اتنی سی بات تھی، اتنی سی بات، ایک سانس کی بات، ایک سانس کی بات، ادھر سانس کٹا، ادھر میت بن گیا، وہ گھر جو میرا تھا، جس پہ میں لڑتا تھا، جن دکانوں جائیدادوں پہ میرے کیس تھے، ایک دم پرائے ہو گئے اور میں خالی ہاتھ ہوا، وہ جنازے اٹھے، رونے والے 4 دن روئے اور اس کے بعد ہر کوئی اپنے موج میلوں میں گم ہو گیا۔ کیا یہی جہان ہے؟ پاگل ہیں، پاگل، دیوانے، مستانے جو اللہ کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں، گانے مت سنو، رونے والیوں کا رونا سنو، ناچ گانے نہ دیکھو، جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو، قبرستانوں کا ویرانہ دیکھو، قبروں کی وحشت دیکھو، ٹوٹ جانے والا گھر، مٹ جانے والا گھر ہے، دیوانی دنیا ہے جو اس کے پیچھے بھاگ، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ ارے میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا عمل میرا ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گا، باقی تو انگوٹھی بھی اتار دی جائے گی، کان کی بالیاں اتار دی جائیں گی، ہاتھوں کے کڑے اتار دیے جائیں گے، اور کب کرتا نہیں اترتا تو کینچی سے کاٹ دیا جائے گا، شلواروں کو کاٹ دیا جائے گا اور ایک پھٹے پہ ڈال کے نہلایا جائے گا، اور پھر تنہائی کے گھر میں، وحشت کے گھر میں، اندھیروں کے گھر میں، کیڑوں کے گھر میں، تنویرانوں کے گھر میں جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے جو سوئیں گے، ہاں وہ دیکھو دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، وہ ملکہ، وہ شہزادی، وہ بیگم جس نے راج کیا۔ جہانگیر تو خالی دستخط کرتا تھا، راج تو نور جہاں نے کیا، حکومت تو 20 برس نور جہاں نے کی، جہانگیر تو خالی پیچھے دم ہلاتا تھا، حکومت تو نور جہاں کی ہوئی، لیکن آج اس کو کیا ہوا؟ جاؤ جاؤ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے۔ بھائی یہ کون ہے؟ بھائی یہ کون ہے؟ کون ہے جہاں ویرانہ بھی آ کے وحشت کھاتا ہے، جہاں بلبل بھی آ کے اپنا نغمہ بھول جاتی ہے، یہ کون ہے؟ ہاں کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ ایک طرف لاڈلی بیگم سوئی پڑی ہے، اس کی لاڈلی بیٹی، اس کا نام ہی لاڈلی بیگم پڑ گیا، نام تو کچھ اور تھا، لاڈلی بیگم نام پڑ گیا لاڈ کی وجہ سے۔ ادھر نور جہاں، نور جہاں، جہان کو روشن کرنے والا لقب پایا، قبر میں اندھیروں کے سوا اور چھت پر مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوما ستدرکها النقباء والحبب، کوئی گھر کتنا آباد کیوں نہ رہ جائے، ایک دن مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہ ہوگا، مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، کان کھولو، کان کھولو، یہ رونے والے کیا سنا رہے ہیں، یہ رونے والیاں کیا سنا رہی ہیں، یہ ڈوبتا سورج، یہ آنے والی رات،
یہ چڑھنے والا سورج، یہ چلنے والی ہوائیں، یہ بدلنے والے موسم، یہ بدل جانے والی رت، یہ پتوں کا جھڑنا، یہ پتجھڑ، یہ لالی، پھر یہ پلاہٹ، یہ جوانی، پھر یہ بڑھاپا، کل جوانی، آج بڑھاپا، آج اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے گھنٹوں پہرا، گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑی ہے، کبھی یوں دیکھتی، کبھی یوں دیکھتی، کبھی شیشہ ادھر کر کے دیکھتی، کبھی ادھر کر کے دیکھتی ہے۔ اب تو مرد بھی ایسے ہی نخرے کرتے ہیں، کبھی آگے سے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے سے دیکھتے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ چند صبحیں گزرنے دو، چند شامیں گزرنے دو، پھر تو ہی ہوگی، پر تو شیشے کا سامنا نہ کر سکے گی کہ بڑھاپے نے تیرے حسن کو کھا لیا ہوگا، اور تجھ پر بڑھاپے کی مکڑیوں نے ایسا تانا بانا جھریوں کا بنا ہوگا کہ تو شیشہ پھینک دے گی، تو کہے گا نہیں نہیں یہ میں تو نہیں ہوں، اللہ کی قسم تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ غزل اس نے چھیڑی، مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، پھر کسی شاعر کی طرح یہی گنگناتی پھرے گی، یہی گاتے پھریں گے، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، پر اے گردش ایام پیچھے نہیں دوڑتے، عمر رفتہ لوٹ کے نہیں آتی، اسے آگے ہی جانا ہے، اس کے لیے قبر ہی ہے، اس کے کیڑے ہیں۔ ہاں آج اللہ کو راضی کر، پھر تجھے جوانی دے گا جس میں بڑھاپا نہ آئے گا۔ آج اللہ کو راضی کر جا، پھر تجھے حسن دے گا جس پہ زوال نہ آئے گا۔ آج اللہ کو راضی کر، پھر تجھے صحت دے گا، بیماری نہ آئے گی، تجھے محبتیں دے گا، نفرت نہ آئے گی، تجھے زندگی دے گا، موت نہ آئے گی، تجھے ملک دے گا، فقر نہ آئے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ذرا ملک دیکھو، حسن دیکھو، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ دوسری طرح نظرہ، یہ ابھی تھوڑا تھوڑا درختوں کا رنگ نظرہ ہو گیا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، فروری میں دیکھنا زندگی رہی، جب درخت پتے آنکھیں کھولتے ہیں اور وہ ابھی ننھے منھے بچے ہوتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے کا چہرہ، اس میں کشش ہوتی، ایک معصومیت ہوتی، مسکراتا ہے تو اور حسن بڑھ جاتا ہے، جیسے جنت کی حور کے بارے میں آتا ہے، حتی اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج کالطفل الولید المستہدی، جنت کی عورت ایسے مسکرائے گی جیسے پنگھوڑے میں لیٹا بچہ مسکراتا ہے۔ حضرت انس نے حدیث بیان کی اور کہا ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ، اور یہ کہ حضور سے مصافحہ کرتے ہوئے بھی حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہتھیلی ہاتھ سے زیادہ کوئی نرم، کوئی خوبصورت، کوئی خوشبودار میں نے ہاتھ نہ دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مصافحہ کیا، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مصافحہ کیا، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مصافحہ کیا، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 1980 میں میرے استاد نے مجھ سے مصافحہ کیا، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے عمل بھی آیا ہے، قول بھی آیا ہے۔ حضور نے حضرت علی کو پانی پلایا، کھجور کھلائی اور حدیث سنائی، انہوں نے آگے حسن رضی اللہ عنہ کو کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث سنائی، انہوں نے آگے کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث سنائی۔ 1980 میں میرے استاد نے جب مجھے حدیث سنائی، پہلے کھجور کھلائی، پھر پانی پلایا، پھر حدیث سنائی۔ میں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث سنائی، پہلے کھجور کھلائی، پھر پانی پلایا، پھر حدیث سنائی۔ اس نبی کی اس طرح زندگی ہم تک آئی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، درد کی بات یہ ہے کہ ماؤں کو فکر ہے میرا بچہ پی ایچ ڈی ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تاجر بن جائے، کاروباری بن جائے، بالکل بن جائے، بنانا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مسلمان بنے، اس سے پہلے وہ مسلمان بیٹی بنے، اس سے پہلے وہ مسلمہ بنے، اس سے پہلے وہ مومنہ بنے، اس سے پہلے وہ مومن بنے، وہ مسلم بنے۔ اگر یہ نہ بنا تو پھر سب سے پہلے ماں باپ کے لیے وہ جہنم بنے گا،
اولاد ڈاکٹر تو بنی پر اولاد نہ بنی، بیٹی نے دنیا تو پڑھی پر اس نے بیٹی بننا نہ سیکھا، اور بیٹے نے ڈگری تو لے لی پر بیٹا بننا نہ سیکھا، تو سب سے زیادہ دکھی مخلوق ماں باپ ہوگی اپنی اولاد سے، ماں باپ ہوں گے اپنی اولاد سے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری ایک زندگی لائے ہیں جس میں صرف عبادت نہیں، نماز تو 5 وقت ہے، نماز 5 وقت ہے، نوافل جوڑ لو تو کوئی کتنے پڑے گا۔ 5 وقت کی نماز ہماری بنیاد ہے، بنیاد نہ ہو تو یہ گھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بنیاد نہ ہو تو یہ چھت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، پلر ہٹا دو چھت نیچے گرے گی۔ جس معاشرے میں نماز نہیں وہ معاشرہ اسلام سے خالی ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ٹی وی نے بے حیائی پھیلا دی اور انٹرنیٹ نے اور کیبل نے بے حیائی پھیلا دی، پھیلائی ہے، پر میں کہتا ہوں یہ بے نمازیوں کی وجہ سے بے حیائی آئی ہے۔ اگر یہ قوم نمازی ہوتی تو انٹرنیٹ کیا اور کیبل کیا اور ٹی وی کیا، اگر وہ اس سے بھی زیادہ ننگا ہو جاتا تو کبھی ہماری نوجوان نسل میں بربادی نہ آتی۔ نماز ایک یہ تربیلا ڈیم کے پانی کو کیسے روکا ہوا ہے؟ بند باندھ کے۔ وہ جو نئی نہر نکالی ہے اس کا پانی کتنا تیز ہے، اس کو کیسے روکا ہوا ہے؟ بند باندھ کے۔ نماز ایک بند ہے، نماز ایک پہاڑ ہے، نماز ایک ہمالیہ پہاڑی سلسلہ، قراقرم، ہمالیہ، ہندوکش، سلیمان، یہ سارے چھوٹے پہاڑ ہیں اور نماز اس سے بڑا پہاڑ ہے۔ ساری دنیا کی تہذیب ننگی ہو کر آوارہ ہو کر آ کے ٹکرائے، اگر معاشرہ نمازی ہوگا تو خود ہی ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے، کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ حکومت کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، حکومت نے بے حیائی پھیلا دی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں بے نمازیوں کی وجہ سے بے حیائی آئی ہے۔ عورتوں کے پردے اترے، نوجوانوں کی آنکھ آوارہ ہو گئی، کانوں میں موسیقی کے رس گھل گئے۔ یہ کس لیے؟ زہر گھلا ہے۔ رس کیا گھلا ہے؟ بے نماز ہونے کی وجہ۔ بے نماز، جس معاشرے میں نماز ہوگی اس میں بے پردگی نہیں آ سکتی، آوارگی نہیں آ سکتی، اس میں گانا نہیں چل سکتا۔ اس لیے گانا چل گیا، اس لیے مرد عورت میں آزادی آئی، اس لیے ہماری نسل نے کیبل سے اور ٹی وی سے گمراہی کا زہر پیا کہ نماز کوئی نہیں تھی۔ اگر نماز ہوتی تو ان میں طاقت نہ تھی کہ ان کے اخلاق پہ اثر ڈال سکتا۔ حبیب بن عمیر قید ہو گئے، ایک روم کی قید، بڑے حسین جوان تھے۔ رومی نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی شادی کر دوں اور تجھے اپنی جاگیر دے دوں۔ کہنے لگے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا چلو اس کو برائی کی دعوت دو، جب یہ منہ کالا کرے گا تو سب کچھ کرے گا۔ 3 دن 3 رات، 3 دن 3 رات، ایک کمرہ، ایک گھر سجا سجایا، شراب بھی پڑی ہوئی، کھانا بھی پڑا ہوا، اور 3 دن 3 رات روم کی حسین ترین لڑکی عرب کے بدو شاہ سوار کو برائی کی دعوت دے رہی ہے، اور اس 3 دن 3 رات میں اس کی آنکھ کا پردہ بھی نہیں اٹھ سکا۔ اگلا تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں سے یوں دیکھ سکتا، یہ بھی نہیں ہوا۔ آخر وہ 3 دن کے بعد خود کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ 3 دن کھایا نہ 3 دن پیا۔ کہنے لگے تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے نہ تو کھاتا ہے نہ تو پیتا ہے اور نہ تو میری دعوت کو قبول کرتا ہے، تجھے روکتا کون ہے، تجھے روکتا کون ہے؟ کہنے لگے لڑکی مجھے میرا رب روکتا ہے جو میری شارق سے قریب ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج میرے لیے شراب حلال ہو چکی ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، میں پیاس سے مرنے کو ہوں، بھوک سے مرنے کو ہوں۔ آج سور کی گوشت بھی ہو تو میرے لیے حلال ہے کہ میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہوں، پر میں اپنے اللہ کو دکھا رہا ہوں کہ یا اللہ تجھ پہ قربان ہو جاؤں گا پر تیرا حکم نہ توڑوں گا۔ وہ کہنے لگی میں تیرے جیسے کو کبھی نہ مرنے دوں گی، میں تیرے جیسے کو کبھی نہ مرنے دوں گی۔ خود اس کے لیے پانی بھی لے کر آئی، کھانا بھی لے کر آئی، اور رات کو آئی اور آ کے دروازہ کھولا، کہا جا نوجوان آگے تیرا نصیب ہے، یہ کھانا ہے، یہ پیسے ہیں، یہ راہ ہے، یہ تارا ہے، رات کو چلنا دن میں چھپ جانا، اس تارے کو اپنے سیدھے کندھے کی طرف رکھتے رہنا، چلتے چلتے عراق کے دیش میں پہنچ جاؤ گے۔ جب نماز زندہ تھی تو ہر حربہ ناکام ہوا، اب نماز کوئی نہیں ہے، نماز کوئی نہیں ہے، تو میرے بھائیو سانپ کا زہر چل گیا،
کرنٹ لگ گیا، اگر کرنٹ بجلی کا، وہ بجلی کا تار اگر وہ ربڑ کے اندر جا رہا ہو تو کرنٹ تو ہے، اثر کیوں نہیں؟ تار نے بیکار کیا ہوا ہے۔ یہ معاشرہ اگر نمازی ہوتا تو ہر بے حیائی کی اسکیم اللہ توڑ دیتا۔ حکومت کو گالیاں نہ دو، حکومت کو گالیاں نہ دو، قصور میرا ہے، میں نے نماز کے لیے لوگوں کو کیوں نہ تیار کیا۔ پھر جو پڑھنے والے ہیں ان کا رونا یہ ہے کہ انہیں نہ ذوق ہے نہ شوق ہے۔ آپ کے سرحد میں نماز کا رواج تو ہے، پر ایسی بری نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی روتی ہوئی جاتی، اس قدر گندی نماز پڑھتے ہیں، اس قدر خراب نماز پڑھتے ہیں کہ خود نماز بھی ان پہ بیٹھ کے آنسو بہاتے۔ پتہ نہیں پشتوں میں قرآن پڑھتے ہیں کہ 1 منٹ میں رکوع سے بھی فارغ، سجدے سے بھی فارغ، 4 رکعت 2.5 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کہاں گئے وہ تھے، اب تو قبروں میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھی، حضرت عثمان امیر المومنین ہیں، مکے آئے ہوئے ہیں، حرم حجر اسود کے سامنے، اللہ اکبر، عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے ہیں، کہا اللہ اکبر، کہا الف لام میم ذالک الکتاب۔ ان کو جستجو ہو گئی، دیکھو کہاں رکوع کرتے ہیں، دیکھو کہاں رکوع کرتے ہیں۔ وہ گئی بقرہ، اور وہ گئی آل عمران، وہ گئی نساء، وہ گئی مائدہ، اور وہ گئی اعراف، وہ گئی انعام، وہ گئی آراف، وہ گئی انفال، وہ گئی توبہ، وہ گئی یونس، چل 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 چل، الف لام سے جا کر والناس پہ جا کے رکوع کیا۔